کیا ہو گیا ہے آپ سب کو؟ بند کرو اسے، وہ لہنگا سنبھالتی غصے سے چلائی۔ وہاں موجود سب ہی کی حیران نظریں اس لڑکی پہ جا ٹھہریں جس کی آج مہندی تھی اور ساتھ ہی نکاح اور کل رخصتی۔ نظر لگ جانے کی حد تک وہ پیاری لگ رہی تھی۔ سبھی اسی وقت ہلا گلا ڈالے ہوئے تھے۔ شیخ صاحب اس وقت گھر پہ نہیں تھے۔ سب کزنز مل کے اس بات کا فائدہ اٹھاتے اونچی آواز میں میوزک لگائے بہت شور شرابہ کر رہے تھے جسے وہ سہن نہ کر پائے۔ اس لمحے وہ ایک دماغی مریضہ لگ رہی تھی۔ کیا ہوا آپی؟ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ عادل نے اس کے پاس آتے پیار سے کہا۔ اتنی اونچی آواز میں میوزک کون لگاتا ہے؟ تھوڑا آواز کو کم کر لو۔ آپی خاندان کی پہلی شادی ہے، خوشیاں تو منانے دیں۔ نازش مسکرا کے بولی۔ اس خوشی کو منانے سے بہتر ہے میرا جنازہ اٹھا دو، وہ جبڑے بھینچے انہیں دیکھتی دل ہی دل میں بولی اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اپنے کمرے میں آتے دروازہ لاک کیا اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کاش مجھے محبت نہ ہوئی ہوتی، وہ شخص میری زندگی میں نہ آیا ہوتا تو آج میں بھی۔ اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ نمبر دیکھ اس کے ہاتھ کانپے۔ آنسو پونچھتے کال ریسیو کی۔ کہاں تھی تم؟ کتنی دیر سے کال کر رہا ہوں، اٹھا کیوں نہیں رہی تھی؟ وہ بھڑکا۔ ریحان آج مہندی ہے میری اور نکاح بھی، وہ قرب سے بولی۔ آگے کچھ پل خاموشی چھا گئی۔ جانتا ہوں ماموں جان صرف میری وجہ سے یہ شادی جلد بازی میں کر رہے ہیں تاکہ تمہیں مجھ سے دور کر دیں، وہ غصے سے پھنکارا۔ لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ تمہارے وہ بڑے بابا کو کیا لگتا ہے تمہیں اپنی بہو بنا کے وہ مجھ سے میرا حق چھین لیں گے؟ کنیز یاد رکھنا تم میری تھی، میری ہو اور میری ہی رہو گی، وہ جارحانہ انداز میں بولے جا رہا تھا۔ سب ختم ہو گیا ہے ریحان، اس شادی کے بعد ہم دونوں، وہ روئی۔ یہ شادی نہیں ہونی چاہیے کنیز، سنا تم نے؟ تم یہ شادی نہیں کرو گی۔ ریحان کی بات پہ کنیز کا دل بری طرح دھڑکا۔ کیا مطلب؟ ہم بھاگ کے آج ہی نکاح کریں گے، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، تم اپنا ضروری سامان پیک کر لو، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ ریحان کی باتیں سنتی وہ بری طرح گھبرائی۔ نہیں ریحان، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ بابا، وہ کتنی خود سر اپنی من مرضیاں کرنے والی اور منہ پھٹتی، لیکن اتنا بڑا قدم وہ کیسے اٹھا سکتی تھی؟ کیا بابا؟ ہاں، تمہارے بابا نے تمہارا سوچا جو تم ان کا سوچ رہی ہو؟ ہماری محبت کو ٹھکرا دیا انہوں نے، جوتے کی نوک پہ رکھا ہماری محبت کو، بس اب اور نہیں۔ ریحان، کنیز تھوڑا گھبرائی۔ کنیز صاف صاف بتاؤ، کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ کرتی ہوں، بہت زیادہ کرتی ہوں۔ کنیز پھر سے رو دی۔ پھر آرگیو مت کرو میری جان، میں آ رہا ہوں، گھر کے بیک گیٹ پہ آ جاؤ، 1 گھنٹے کے اندر پہنچ جاؤں گا، لو یو میری جان۔ اب کی بار محبت سے کہتا ریحان کال کاٹ گیا تھا اور کنیز اپنے آنسو پونچھتی آنے والا لائے عمل سوچنے لگی۔ کاش بابا آپ نے اپنی مرضی نہ کی ہوتی، ایک بار مجھ سے پوچھ لیتے تو آج میں اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی۔ دل ہی دل میں سوچتی اپنا زیور اور 2 سوٹ اور ساتھ کچھ نقدی وہ فوراً بیگ میں ڈال گئی تھی اور بیگ ایک طرف ٹیبل کے نیچے چھپا کے رکھا۔ دروازے کا لاک کھولا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ باہر ابھی بھی شور شرابہ تھا، سب کو خوشیاں چڑھی ہوئی تھیں، لیکن کوئی میری خوشی کے بارے میں نہیں سوچ رہا۔ میں بھی صرف اپنا سوچوں گی۔ کنیز اپنے آنسو پونچھتی فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ باتھ روم میں چلی گئی۔ اسی لمحے سبین اندر داخل ہوئی۔ وہ کچھ تلاش کر رہی تھی، نہ جانے دوپٹہ کہاں رکھ دیا۔ اب خالہ کو نہ ملا تو وہ ہمیں چھوڑیں گی نہیں۔ سبین بڑبڑاتے ہوئے اپنا مطلوبہ دوپٹہ تلاش کر رہی تھی کہ اسی لمحے اس کی نظر اس کالے بیگ پہ اٹھی۔ اس میں کیا ہے؟ کہیں دوپٹہ اس میں تو نہیں؟ سبین سوچتے ہوئے وہ بیگ کھولنے ہی لگی تھی کہ جھٹ سے کنیز نے اس کے ہاتھ سے بیگ چھینا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں چھیڑ رہی ہو میرے بیگ کو؟ کنیز بھڑکی تھی۔ وہ آپی، وہ دوپٹہ ڈھونڈ رہے تھے ہمیں لگا شاید اس میں ہے۔ سبین نے صفائی دینی چاہی۔ اسی لمحے کنیز کے موبائل پہ کال آنے لگی جو ریحان کی تھی۔ ٹھیک ہے، باہر جا کے ڈھونڈو، میرے روم میں کوئی دوپٹہ نہیں، اسپاٹ انداز میں کہتے اس نے سبین کو باہر نکال کے دروازے پہ لاک لگا دیا تھا۔ کہاں ہو؟ پیکنگ کر لی؟ ریحان نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، سب پیک کر لیا، تم کہاں ہو؟ اب کنیز بہت حوصلہ کرتی بولی تھی۔ بس آ رہا ہوں، زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ابھی سب اندر بزی ہیں، تم بہانے سے باہر نکل سکتی ہو۔
ریحان اسے سمجھا رہا تھا اور اس بعد میں سر ہلاتی کھڑکی کے پاس سے ہٹ گئی، جبکہ باہر کھڑی سبین کے قدموں تلے سے زمین نکلی۔ اس نے کنیز کے موبائل پہ ریحان کالنگ لکھا دیکھ لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ کون ہے، وہ بس اتنا جانتی تھی دولہے کا نام زاویان تھا، ریحان نہیں۔ وہ انہی قدموں پہ الٹا بھاگی حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھی۔ سبھی کتنا خوش تھے، ہر طرف ہی میوزک کا شور شرابہ تھا، سب کے چہرے پہ خوشی تھی، لیکن وہ کچھ پل کی ہی تھی۔ سبین کو سمجھ نہ آیا کس سے یہ بات کہے، اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنی خالہ سے ڈر بھی تو لگتا تھا، خالو انکل گھر پہ نہیں تھے، وہ کس سے کہے۔ 18 سالہ سبین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، سب طرف نگاہ دوڑائی۔ اسی لمحے عدنان اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ جلت میں تھا اور کام میں مصروف تھا۔ وہ کنیز کا بڑا بھائی تھا اور شادی کی تمام تر ذمہ داریاں اس بندے نے سنبھالی ہوئی تھیں۔ وہ بہت خوش تھا، اس کی لاڈلی بہن کی شادی تھی جو اس کے بڑے ابو کے گھر بیاہ کے جا رہی تھی۔ وہ شادی میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور دھوم دھام سے شادی کر رہا تھا۔ اسی وقت وہ بلیک کلر کے شکن زدہ شلوار قمیض میں ملبوس اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ سبین بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے لپکی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے کا دروازہ لاک کرتا، سبین اس کے پاس جا پہنچی۔ ادی بھیا، وہ پھولے سانسوں سے بولی۔ اسے دیکھ عدنان کے ماتھے پہ 2 بل پڑے۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ ناگواری سے بولا۔ وہ ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اٹک اٹک کے بولتی عدنان کو غصہ دلا رہی تھی۔ ابھی میں بزی ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ اپنی کبرٹ کی جانب بڑھنے لگا کہ سبین نے اس کی کلائی تھامی۔ عدنان نے غصہ بھری نگاہ سے اسے دیکھا۔ بات بہت ضروری ہے ادی بھائی، پلیز سن لیں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ کنیز آپی۔ ارے سبی، تم یہاں ہو؟ اچانک سے کنیز کی آمد پہ سبین کا رنگ فک ہوا۔ عدنان کی کلائی پہ گرفت بھی سخت ہوئی۔ اس کا یوں گھبرانا عدنان نے بھی نوٹ کیا۔ وہ دوپٹہ جو تم ڈھونڈ رہی تھی میرے روم میں تھا، آؤ تمہیں دوں۔ بھیا یہ بھی نہ چھوٹی چھوٹی بات کے لیے پریشان ہو جاتی ہیں، آپ کام کریں۔ کنیز اس کا ہاتھ سختی سے تھامے عدنان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتی سبین کو اپنے ساتھ باہر لے جانے لگی۔ سبین نے دھیرے دھیرے عدنان کی کلائی چھوڑ دی اور کنیز کے ساتھ باہر نکلتی چلی گئی۔ عدنان اپنی کلائی پہ سبین کے ناخنوں کے نشان دیکھتا سر نفی میں جھٹک گیا اور کبرٹ کھولے اس میں سے اپنا لاکر اوپن کیا۔ 5,000 ہزار کی 2 گٹھیاں نکالتے لاکر بند کرتا وہ باہر نکلا اور مردان خانے کی جانب بڑھ گیا۔ کنیز سبین کو روم میں لے جاتے دروازہ لاک کرتے اس کے چہرے پہ ایک زوردار تھپڑ جڑ گئی۔ سبین ڈرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کیا بتانے جا رہی تھی تم بھیا کو؟ بولو۔ کنیز نے دانت کچکچاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کنیز سے 7 سال چھوٹی تھی اور کنیز اس پہ اچھا خاصا رعب بھی جماتی تھی۔ اس کی حیثیت اس گھر میں اتنی نہ تھی کہ کنیز کا مقابلہ کر سکے۔ وہ یہاں بہت کم آتی تھی۔ اس کے والد کی کار ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی تھی۔ اس کی امی سمینہ اپنے بھائی عمر دین کے ساتھ رہتی تھیں جو اسی شہر میں تھے، لیکن ان کے گھر وہ ماں بیٹی نوکروں کی طرح ہی رہتی تھیں۔ ان کا امیرانہ طرز زندگی ان دونوں ماں بیٹی کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا، لیکن بھائی نے سر چھپانے کے لیے چھت دے دی تھی۔ ان کی بیٹی کو BA تک اچھی تعلیم دلوا دی، ان کے لیے یہی بہت تھا۔ اب بھی سبین کا یہاں آنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس کی والدہ طبیعت ناسازی کی وجہ سے نہ آ سکیں تو اس کی خالہ زہرا نے سبین سے کہا کہ اسے بھیج دیں، کام میں ہاتھ بٹا دے گی، جبکہ سبین نے آتے ہی سارے کام اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ وہ نخیز کھلتا معصوم سا روپ اس وقت ایک تھپڑ کھا کے زمین پہ گرا تھا۔ اس کا سفید گال اس وقت لال ہو چکا تھا۔ اس کے گال پہ 5 انگلیوں کے واضح نشان تھے۔ نہیں کچھ نہیں، وہ سخت گھبرا گئی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس تھالی میں کھاتی ہو اسی میں چھید کرتی ہو۔ کنیز نے اس کے بال زور سے کھینچے تو وہ تڑپ ہی گئی۔ اس کے کالے ریشم جیسے لمبے بال کی چوٹیوں میں اس وقت شدید قسم کی درد کی ٹیسیں اٹھی تھی۔ ہمیں چھوڑ دیں آپی، ہم کچھ نہیں کہیں گے، وہ بلکتے ہوئے بولی۔ اپنی چونچ بند رکھنا ورنہ وہ حال کروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ کنیز غصے سے پھنکاری۔ اس شادی سے اسے اس قدر غصہ آ رہا تھا، وہ سارا غصہ اس نے سبین کے چہرے پہ تھپڑ مار کے اتارا۔ سبین گھبرائے ہوئے اسبات میں سر ہلاتی کنیز کو دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ دیکھ کنیز نے گہرا سانس خارج کیا۔ زیادہ زور کا لگ گیا کیا؟ میرا ارادہ نہیں تھا، بس مجھے غصہ تھا، اور تم بھی تو حد کرتی ہو نا، اگر کچھ دیکھ لیا سن لیا تو اپنے پیٹ تک رکھو نا۔ فوراً جا کے ادی بھائی کو بتانے لگی۔ جانتی بھی ہو وہ کس قدر غصے والے ہیں۔ اور وہ بہت پیار سے اس کے نرم و نازک گال پہ ہاتھ پھیر رہی تھی جہاں اس نے تھپڑ مارا تھا۔ کنیز آپی، آپ گھر چھوڑ کے جا رہی ہیں؟
کنیز نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میرے کسی معاملے میں ٹانگ مت اڑانا سبین، ورنہ بہت برا پیش آؤں گی، کنیز نے غصیلے انداز میں کہتے موبائل پہ ریحان کی آتی کال دیکھی۔ وہ پہنچ گیا تھا، اب کنیز کو یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ اپنی طرف سے اپنے حق میں بہت اچھا فیصلہ لے رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ کس قدر برا ہو سکتا تھا یہ اس نے سوچنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ میں آ رہی ہوں، صرف 5 منٹ۔ کنیز ریحان کو موبائل پہ بولتی سبین کو ایک نظر دیکھتی اس کے ہاتھ میں بیگ پکڑایا، اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر لائی۔ آپی آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ سبین گھبرائی تھی۔ چپ کر کے چلو میرے ساتھ۔ وہ اس لیے بہت طریقے سے ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی کہ ریحان کی کال آنے لگی۔ ایک طرف ہو کے اس کی کال ریسیو کی۔ آ رہی ہوں۔ یہ سبین کی بچی کو سب پتہ چل گیا ہے، وہ کہیں بھانڈا نہ پھوڑ دے، اس کا بھی تو بندوبست کرنا ہے نا، ورنہ ہمارے نکلتے ہی سب کو بتا دے گی۔ ریحان کی بات پہ وہ اسے تفصیل سے بتانے لگی۔ اسے کہاں ساتھ لا رہی ہو؟ اسے کسی روم میں بند کر دو تم اور نکلو۔ ریحان نے تب کے فون بند کیا۔ اس وقت وہ شیخ صاحب کی حویلی کے گیٹ پہ بائک کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی اسے دیکھ لے، خاص کر ادیان۔ اس سے ویسے ہی ریحان کو خار تھی۔ وہ بے چینی سے کنیز کا انتظار کر رہا تھا جو سبین کی کلائی سختی سے تھامے شش و پنج میں پڑ گئی تھی۔ اسی لمحے زہرا موم اسے ایک کمرے سے نکلتی دکھائی دی، جو کنیز فوراً سبین کی کلائی تھامے اسے ایک کمرے میں لیے غائب ہوئی۔ آپی پلیز ہمیں جانے دیں، ہم کسی سے کچھ نہیں کہیں گے۔ سبین آنکھوں میں آنسو لیے منمنائی۔ چپ رہو، آواز نہ نکلے تمہاری، کنیز دانت پیستے بولی اور کچھ سوچتے ہوئے سبین کو باتھ روم لے جاتے اسے باتھ روم میں بند کر کے۔ آپی پلیز دروازہ کھولیں۔ سبین بری طرح گھبرائی۔ کمرے میں تو کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا، باتھ روم کی جانب کسی کا دھیان کم ہی پڑے گا۔ آپی پلیز دروازہ کھولو۔ سبین کی روتی آواز کنیز کے کانوں سے ٹکرائی۔ نہیں، ایسے ہی شور کرے گی تو کوئی آ جائے گا، اس کا کچھ اور ہی کرنا ہوگا۔ کنیز تیزی سے دماغ چلاتی بیڈ کے نیچے جھک کر بیٹ نکالا۔ آج عادی اور ادی بھیا کے میچ کھیلنے کا یہ بیٹ کنیز کے کام آ گیا تھا۔ کنیز نے دروازہ کھولتے ہی سبین کے سر پہ زور سے بیٹ مارا کہ وہ سر پہ ہاتھ رکھے وہیں نیچے گرتی بے ہوش ہو گئی۔ خس کم جہاں پاک، اب زبان کچھ دیر کے لیے بند ہی رہے گی۔ اسے باتھ روم سے نکالتی کبڈ کھولے، اس میں ایڈجسٹ کر کے وہ کبڈ بند کر گئی۔ اس سب میں اس کا سانس اچھا خاصا پھول چکا تھا۔ ریحان کی پھر کالز آ رہی تھیں، لیکن اب وہ اٹھانے کی بجائے بہت آرام سے کمرے سے نکلتی حویلی کی بیک سائڈ پہنچتے اس کی دیوار پہ چڑھ گئی۔ دیواریں اور درختوں پہ چڑھنا اس کا پرانا مشغلہ تھا۔ دوسری جانب ریحان کی جانب بیگ اچھالا اور خود بھی جم کیا۔ ریحان نے اسے تھاما، کب سے ویٹ کر رہا تھا۔ اسے تھامے اس نے اس کے لبوں کو زور سے چھوا۔ کنیز اسے بس دیکھتی رہ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ دلہن کے روپ میں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ ویسے بھی اب تمہارا ہر روپ صرف میرا ہے، تم اب صرف میری ہو، جہاں سے چاہوں چھو سکتا ہوں۔ ریحان نے اسے کس کے بعد اپنے سینے سے لگایا۔ لیکن ہمارا نکاح نہیں ہوا ابھی تو پلیز، وہ منمنائی۔ تو چلو ابھی ہو جائے گا نکاح، ریحان نے بائک پہ بیٹھتے محبت سے کہا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں ریحان؟ اگر تمہارے گھر گئے تو؟ ارے پاگل، میں بھی گھر چھوڑ آیا ہوں، ہم کہیں اور جا رہے ہیں، جلدی بیٹھو کوئی آ نہ جائے۔ کنیز بائک پہ بیٹھتی ریحان کو تھام چکی تھی، دونوں ایک پل میں ہی وہاں سے غائب ہوئے۔ ادی سارا کام نپٹا کے اندر آیا تو اندر بہت خاموشی سی تھی۔ کیا ہوا؟ سب کے منہ کیوں اترے ہوئے ہیں؟ وہ تھکے ہارے انداز میں صوفے پہ بیٹھا۔ ابا کہاں ہیں تمہارے؟ زہرا موم ضبط کرتے بولی۔ بڑے ابو کی طرف ہیں، کچھ دیر تک آ جائیں گے، کیوں سب ٹھیک ہے نا؟ ان کے چہرے پہ پھیلی غیر معمولی خاموشی کو محسوس کرتا دھیان سیدھا ہو کے بیٹھا۔ نازش، دروازہ بند کر کے آؤ، انہوں نے پاس کھڑی نازش سے کہا۔ اس کے چہرے پہ بھی فکر مندی کے آثار تھے۔ کیا ہوا موم؟ ادی کو پریشانی لاحق ہوئی۔ ادی، کنیز گھر میں کہیں نہیں ہے، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ گھر ہی میں ہوگی، اتنی رات کے وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ادی کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑکا۔ نہیں ہے وہ۔ آدی، نازش، کرن، دانیال، تمہاری فیروزہ موم، سب نے دیکھ لیا، وہ کہیں نہیں ہے۔
تھوڑی دیر میں نکاح ہوگا، پھر مہندی کی رسم کا آغاز ہوگا۔ مہمانوں سے گھر بھرا ہوا ہے، کیا منہ دکھائیں گے سب کو؟ وہ باقاعدہ رونے لگی تھیں۔ موم، وہ گھر پہ ہی ہوگی، میں خود دیکھتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اندر آیا تھا تو وہ سبین کے ساتھ تھی۔ ہاں سبین، وہ بھی تو غائب ہے، وہ بھی تو کہیں نہیں۔ اچانک سے زہرا موم کو یاد آیا۔ ادی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتا ہوں، اور کسی سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ دانیال اور عادل کہاں ہیں؟ نازش کو دیکھتے پوچھا۔ بھیا وہ باہر ہی حویلی کی تلاشی لے رہے ہیں، باہر گارڈن ایریا میں، نازش نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ادی کا غصہ پورے خاندان میں مشہور تھا، اس کے سامنے کوئی بھی بات کرتے پہلے 100 بار سوچتا۔ ٹھیک ہے، موم کا خیال رکھو، میں دیکھتا ہوں، وہ نازش سے کہتا باہر نکلا، جبکہ زہرا موم کا رو رو کے برا حال تھا۔ فیروزہ بھی پریشانی سے آئے مہمانوں کو ڈیل کر رہی تھی۔ شیخ شیراز صاحب کی شادی اپنی کزن سے ہوئی تھی۔ ان کی 4 اولادیں تھیں۔ بڑے بیٹے شیخ عدنان شیراز جو کہ باپ کا خاندانی کاروبار سنبھالتا تھا، 2 بہت بڑی لیدر کی فیکٹریاں تھیں جنہیں وہ بہت اچھے سے سنبھالے ہوئے تھا۔ عدنان 28 سال کا تھا، اس سے چھوٹی کنیز تھی جس کی عمر 25 سال تھی، جس کی آج اپنے تایا شیخ گلفراز کے بیٹے زاویان شیخ کے ساتھ شادی تھی، جو عدنان کا ہم عمر تھا۔ اس سے چھوٹی نازش تھی جس کی عمر 22 سال تھی، اور عادی سب سے چھوٹا تھا جس کی عمر 20 سال تھی، بہت زیادہ ہنسمکھ اور جوشیلا لڑکا تھا۔ شیخ شیراز اکبر کے چھوٹے بھائی شیخ فراز اکبر کی بیوہ فیروزہ تھیں، جو آؤٹ آف فیملی تھی لیکن ملنسار تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا دانیال، جو کنیز کا ہم عمر تھا، وکالت پڑھ رہا تھا، اور بیٹی کرن جو کہ 18 سال کی تھی۔ غرض یہ چھوٹی سی 2 بھائیوں کی فیملی اس بہت بڑی حویلی میں بہت ہنسی خوشی رہ رہے تھے، جبکہ بڑے بھائی شیخ گلزار نے اپنی الگ حویلی بنا رکھی تھی، لیکن ان کا آپس کا پیار کم نہ ہوا تھا۔ اسی پیار کی وجہ سے شیخ شیراز نے اپنی بیٹی کے لیے بھائی کے گھر کو چنا۔ ان دنوں کنیز کے 2 رشتے آئے، ایک اس کی پھپھو کے گھر سے ریحان کا، جبکہ دوسرا اس کے تایا کے بیٹے زاویان کا۔ لیکن بہن ملکوں میں بیاہی تھی تو ان کا دل نہ چاہا بیٹی کو خاندان سے باہر بیاہنے کا، اور شیخ صاحب کو اپنے بڑے بھائی شیخ گلفراز سے بڑھ کر کوئی نہ تھا، جن کی حویلی 2 حویلیاں چھوڑ کے اسی ایریا میں تھی۔ انہوں نے بہن سے معذرت کرتے بیٹی اپنے بڑے بھائی کے گھر دے دی، بنا بیٹی کی مرضی جانے، اور سارا کام وہیں سے خراب ہوا۔ کہیں نہیں ہے وہ بھائی، عادی گہرا سانس لیتے بولا۔ اس وقت وہ حویلی کی بیک سائڈ پہ کھڑے تینوں بات کر رہے تھے۔ شیخ صاحب ابھی اس معاملے سے لا علم تھے، لگتا ہے وہ گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ ادی کی گھوری پہ دانیال کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ تبھی ادی کی تیز نظر ایک چمکتی ہوئی چیز پہ جا ٹھہری۔ نیچے بیٹھتے اس نے وہ جھمکا اٹھایا۔ وہ جھمکا عدنان پہچان گیا تھا، وہ کنیز کا تھا۔ ثابت ہو گیا تھا وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ عدنان نے سختی سے آنکھیں مینچیں۔ ایک طوفان تھا جو آ کے گزر گیا تھا۔ شیخ صاحب کا سر جھکتا چلا گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ کیا بیٹیاں اسی دن کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں؟ وہ دل پہ ہاتھ رکھے کرب میں مبتلا ہوئے۔ بابا آپ ٹھیک ہیں؟ عدنان جو اپنے دوست ولید کو کال کر رہا تھا تاکہ سیکرٹ طریقے سے پتہ لگا سکے، کیونکہ وہ زیادہ دور نہیں جا سکتے تھے، کہ شیخ صاحب کا ہاتھ دل کے مقام پہ رکھتا دیکھ وہ گھبرا کے ان کی جانب بڑھا۔ ادی میرا سانس، ان کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ اور عادی ان کی طرف لپکے، لیکن ان کی حالت بگڑنے لگی۔ انہیں فوراً گاڑی میں ڈالتے ہاسپٹل لے گئے۔ پوری حویلی جہاں بھی کچھ دیر پہلے خوشیوں میں لپٹی تھی، اب آنسوؤں سے تر چہرے تھے۔ زہرا مام تو بالکل چپ ہو گئی تھی، انہیں رہ رہ کے اپنی تربیت پہ رونا آ رہا تھا۔ اپنی اس بیٹی کی ہر خواہش پوری کی، اور آج اسی کی وجہ سے سب کے سامنے ان کا سر جھک گیا تھا۔ دوسری طرف شیخ صاحب ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ ان کی تو جیسی دنیا ہی اجڑ گئی تھی ایک پل میں۔ شیخ صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، انہیں ایمرجنسی میں رکھا گیا تھا۔ سر پلیز یہ فارم فل کر دیں اور کاؤنٹر پہ پیسے جمع کروا دیں، ایک نرس نے عدنان سے کہتے آگے قدم بڑھائے۔ دانی، عادی تم دونوں یہیں رکو، میں آتا ہوں۔ وہ بڑا تھا، اسے حوصلے سے کام لینا تھا۔ کاؤنٹر پہ پیمنٹ سبمٹ کروانی تھی۔ عدنان جلدی میں اپنا والیٹ گھر پہ ہی چھوڑ آیا تھا۔ وہ دونوں کو وہیں رہنے کا کہتا خود گھر کے لیے نکلا۔ کیسے ہیں اب تمہارے بابا؟ حویلی داخل ہوتے ہی زہرا مام نے روتے ہوئے پوچھا۔ ICU میں ہیں، دعا کریں سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ موم کو تسلی دیتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا، اپنا والیٹ اٹھایا، اسے چیک کیا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اپنی کبڈ کی جانب بڑھا تاکہ مزید اماؤنٹ نکال لے۔
جیسے ہی اس نے کبٹ کھولی سبین اس کے اوپر آن گری۔ ادی نے فوراً اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ وہ حیرت زدہ تھا۔ سبین اس کی کبٹ میں؟ وہ بے ہوش تھی۔ سبین سبین وہ اسے بستر پہ لٹاتا اس کے گال تھپ تھپانے لگا، لیکن وہ بے سود تھی۔ اس کے ماتھے سے خون بہتا ہوا ایک طرف گرا جم گیا تھا۔ اس کی شہرک پہ ہاتھ رکھا، جھک کے اس کی دھڑکنوں کو چیک کیا جو بہت ہی دھیرے سے چل رہی تھی۔ سبین آنکھیں کھولو۔ اگلے ہی پل وہ بے تاب ہوا تھا۔ جیتی جاگتی لڑکی اس وقت اس کے سامنے بے سود پڑی تھی۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ادیان نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک کے بعد ایک پریشانی آ رہی تھی۔ سبین، اوپن یور آئیز۔ اس وقت وہ کسی کو بلانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ سبین کا اس کے کمرے میں یوں بے ہوش ہونا کئی سوال کھڑے کر سکتا تھا، جبکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں کیسے آئی۔ سبین، وہ اس کا سر اونچا کرتے اس کے کان میں دھاڑا۔ اوپن یور آئیز۔ اس کی گردن پیچھے کو لڑک گئی۔ کبڈ میں گھٹن کی وجہ سے اس کا سانس بند ہوا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے ادیان نے اس کی لبوں پہ اپنے ہونٹ رکھے، اسے اپنی سانسیں عطا کی۔ سبین، ویک اپ۔ اوپر ہوتا وہ اسے پکارنے لگا، لیکن وہ پھر بے سود تھی۔ اس کی سانسوں میں کوئی جل تھل نہیں محسوس ہوئی۔ وہ ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پہ جھکا۔ اس بار شدت زیادہ تھی۔ وہ اسے سانسیں بخشتا اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھے اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ ایک پل میں وہ سب کچھ اپنے ذہن سے نکالتا، سب پریشانیاں اپنے آپ سے دور کرتا، خود کو ریلیکس کر رہا تھا۔ سبین کو سانسیں دیتا وہ اس کی سانسیں کھینچنے لگا، جس سے سبین نے یکدم لمبا سانس کھینچتے اپنی آنکھیں وا کی۔ ادیان اسی لمحے ذرا پیچھے ہٹا۔ وہ گہرے لمبے سانس لیتی ادیان کو سہم کے دیکھنے لگی۔ اس کے گلابی لب اس پل انار کی طرح لال ہوئے مزید دلکش لگنے لگے تھے۔ اس کے لبوں سے نظریں ہٹاتا ادیان بستر سے اٹھتا دور ہوا تھا۔ خود کو سنبھالتی سبین بھی شرمندگی سے اٹھی تھی۔ تم کبڈ میں کیا کر رہی تھی؟ ادیان نے اپنے ازلی غسیلے روپ میں واپس آتے اس سے پوچھا۔ ہم کبڈ میں؟ وہ کنیز آپی؟ کیا کنیز؟ تم جانتی ہو وہ کہاں ہے؟ بتاؤ مجھے۔ ادیان ایک دم بے قابو ہوتا اس کے قریب ہوا، اسے دونوں بازوؤں سے جکڑے پوچھنے لگا۔ اسی لمحے زہرا موم اندر آتی یہ منظر دیکھنے لگی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ان کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچا۔ ہم خود نہیں آئے یہاں، وہ ہمیں کنیز آپی نے یہاں چھوڑا تھا۔ نام مت لو میری بیٹی کا، ضرور میری بیٹی کو اسی نے غائب کروایا ہوگا۔ حاسد لو، وہ نفرت و حقارت سے بولیں، جبکہ سبین بے یقینی سے انہیں دیکھتی سر نفی میں ہلانے لگی۔ موم پلیز مجھے بات کرنے دیں۔ ادیان کو ان کی بات ناگوار گزری تھی۔ بتاؤ مجھے کنیز کہاں ہے؟ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں غصے سے دیکھتا بولا۔ وہ مجھے یہاں بند کر کے خود چلی گئی ہیں۔ وہ آدھی ادھوری بات کر رہی تھی۔ اس وقت وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ سبھی آہستہ آہستہ وہاں جمع ہونے لگے۔ سبین کو ادیان کے بستر پہ دیکھ کر پل کو ہی سب ٹھٹکے تھے، لیکن کسی کو کچھ کہنے کی جرأت نہ ہوئی۔ کہاں چلی گئی؟ پوری بات بتاؤ۔ ادیان کو اس پہ غصہ آنے لگا تو وہ چلایا، جس پہ سہم کے سبین نے رونا شروع کر دیا۔ ادی، اتنا روڈلی بات کرو گے تو وہ روئے گی، جانتے بھی ہو کتنا چھوٹا سا اس کا دل ہے۔ فیروزہ موم نے آگے بڑھ کے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ سبین کو اپنے بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھیں۔ سبین، یہ تمہارے چہرے پہ نشان کیسے آیا؟ فیروزہ موم اس کے پاس بیٹھتے فکر مندی سے بولیں۔ کنیز آپی نے مارا تھا، اس نے آنسو پونچھ کے کہا۔ لیکن کیوں؟ بتاؤ مجھے شاباش، وہ کہاں ہے؟ فیروزہ موم کے پوچھنے پہ سبین نے روتے ہوئے انہیں ساری بات بتا دی، جسے سن کے سب گنگ رہ گئے۔ فیروزہ موم نے سبین کو گلے سے لگایا۔ بس بچے، رونا نہیں۔ ان کی اپنی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ کنیز کی اس حرکت نے سب کے سروں میں خاک ڈال دی تھی۔ اس ریحان کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، جان سے مار ڈالوں گا، ادیان غصیلے لہجے میں کہتے گرایا۔ اسی وقت اس کے نمبر پہ عادی کی کال آئی، اسے ہاسپٹل بلایا گیا تھا۔ وہ فوراً ہاسپٹل کے لیے نکلا، جبکہ فیروزہ موم زہرا موم کے غصے کو پیش نظر سبین کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ شیخ فراز اکبر اس وقت اپنے بڑے بھائی شیخ گلفراز اکبر کی حویلی میں تھے۔ وہ ان کو اعتماد میں لے کے ساری بات بتانے گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں زاویان بھی ہاسپٹل پہنچ گیا۔ شیخ صاحب اب خطرے سے باہر تھے، انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا، لیکن زیادہ رش لگانے سے منع کیا تھا۔ انہیں تھوڑی دیر پہلے ہوش آیا تھا، لیکن انجیکشن کے زیر اثر اب وہ سو رہے تھے۔ ادیان دونوں بازوؤں پہ سر ڈالے وارڈ کے باہر بینچ پہ بیٹھا تھا۔ اس کی اپنے دوست سے بات ہو گئی تھی، وہ کنیز کو ڈھونڈ رہے تھے۔
وہ انہی سوچوں میں غلطاں تھا کہ زاویان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو اس نے سر اٹھایا۔ وہ وہیں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ڈونٹ وری ادھی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جیسے خود پہ جبر کر کے یہاں آیا تھا۔ آئی ایم سوری یار۔ ادھی نے اس سے معافی مانگی تو زاویان نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ بس آپ اتنے کمزور نہیں کہ کسی کے کیے کی معافی مانگے۔ آپ کا کوئی قصور نہیں، بھول جائیں اس بات کو۔ چچا جان کو ہم سب کی ضرورت ہے، ان کا سایہ ہم سب پہ قائم رہنا چاہیے۔ زاویان نے بہت سمجھداری سے کہتے عدیان کا دل جیت لیا تھا۔ عدیان اس بات میں سر ہلاتا پھر سے کنیز کے بارے میں سوچنے لگا جس نے ہیرا چھوڑ کے ایک پتھر کا انتخاب کیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ موم؟ میرا نکاح؟ نازش اچانک سے سنتی بھونچکا کے رہ گئی۔ نازی، یہ تمہارے بابا کی خواہش ہے، وہ ہاسپٹل میں ہیں اور موم، ادھی نے انہیں ٹوکا۔ آپ ریلیکس کریں، میں بات کر لیتا ہوں۔ شیخ صاحب کو صبح تک ہوش آ گیا تھا۔ اس وقت زاویان اور ان کے بڑے بھائی شیخ گلفراز اور عدیان ان کے پاس ہی تھے، اور تب انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ زاویان اور نازش کا نکاح چاہتے تھے۔ شیخ صاحب نے ہوش میں آنے کے بعد بھائی کا ہاتھ تھامے معافی مانگی۔ وہ بھی بہت دل برداشتہ تھے، سب خاندان والے اکٹھے ہوئے تھے، کس کو کیا جواب دیتے، لیکن بھائی سے محبت بے شمار تھی۔ اور پھر شیخ شیراز کی خواہش پہ سب ایک پل کو سوچ میں پڑ گئے، لیکن ان کو نہ کر سکے۔ عدیان نے باپ کا ہاتھ تھامے چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا اور انہیں حوصلہ دیتا حویلی واپس آیا۔ زہرا موم کو سب کچھ بتایا تو وہ بھی چپ سی ہو گئی، لیکن انکار کی کسی کے پاس کوئی گنجائش نہ تھی۔ سب کی عزتیں اب نازش کے ہاتھ میں تھی۔ عدیان کے کہنے پہ زہرا موم اس بات میں سر ہلاتی باہر نکل گئی، اور پھر عدیان کے سمجھانے پہ نازش نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھا، جس کے لیے وہ جان بھی دے سکتی تھی۔ اس لیے اس کے کہے کا پاس رکھا اور دن دوپہر ظہر کی نماز کے بعد زاویان اور نازش کا نکاح گھر والوں کی موجودگی میں کر دیا گیا۔ شام کو بینکویٹ میں رخصتی تھی، جہاں سب نے اکٹھا ہونا تھا۔ کسی خاندان والے کو نہ پتہ چلنے دیا گیا کہ دلہن بدل گئی ہے۔ بھائی ہوں تو ایسے، جنہوں نے وقت پہ ثابت کیا ایک دوسرے کی عزت کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ شام تک شیخ شیراز کی طبیعت بھی کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ وہ بھی گھر آ گئے تھے۔ سب شادی ہال جا چکے تھے، لیکن وہ گھر پہ ہی رکے تھے۔ نازش کو دلہن بنا دیکھ ان کی آنکھیں اشک بار ہوئیں۔ وہ پارلر سے تیار ہوتی پہلے اپنے باپ سے ملنے آئی تھی۔ بابا، اب رونا نہیں آپ نے۔ اس نے باپ کے آنسو پونچھے۔ عدیان، میری آج سے صرف 3 اولادیں ہیں، تم، نازش اور عادل۔ مر گئی وہ میرے لیے۔ قرب سے انہوں نے آنکھیں مینچ لیں۔ عدیان نے لب بھینچے۔ سب اس وقت شادی ہال میں تھے۔ زہرا موم شوہر کے پاس گھر پہ ہی رکی تھی۔ ہال میں سب اپنے چہروں پہ مسکان سجائے ہوئے تھے، لیکن دل سبھی کے اداس تھے۔ نازش کا گھونگھٹ نہیں ہٹا تھا۔ رخصتی کے بعد عادی اور دانیال عدیان کے پاس آئے تھے۔ بتائیں بھائی، اب کیا کرنا ہے آگے؟ عادی اپنا غصہ ضبط کرتا بولا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب چلو ماموں صاحب سے مل کر آتے ہیں۔ ویسے بھی ان کی فیملی میں سے کوئی نہیں آیا شادی میں، ملاقات تو بنتی ہے نا۔ عدیان دانت کچکچاتے ہوئے بولا۔ اب ان تینوں کا رخ مہر ملک کے گھر کی جانب تھا۔ بڑی سی گاڑی وہاں جا کے رکی تو مین گیٹ پہ زور سے دستک ہوئی۔ اندر بیٹھے لوگ بری طرح گھبرا گئے۔ وہ آ گیا وہ، میں نے کہا تھا وہ آئے گا۔ آپ نہیں مانے۔ بلقیس بیگم رو دیں۔ ارے چپ رہو، ہمارا کیا قصور، ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ بغیرت نکل گیا ان کی لڑکی کو لے کے، تو کیا وہ چھوڑیں گے؟ ملک صاحب بری طرح پھنکارے۔ دروازہ کھل چکا تھا۔ عدیان اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتا اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں طرف دانیال جبکہ بائیں طرف عادل کھڑا تھا۔ مہر ملک نے ہال میں قدم رکھا تو ٹھٹک کر رہ گئے۔ دیکھو عدیان شیخ، مجھے نہیں پتا وہ بدبخت کہاں ہے۔ اس میں ہمارے گھر کا کوئی فرد شامل نہیں، تو ہمیں ہراس نہیں کر سکتے۔ مہر ملک ہمت کرتے فوراً بولے، اپنی بیٹی کو لے کر آؤ۔ عدیان کی کرخت آواز پہ مہر ملک کا دل تھما، تو وہیں دوسری طرف دانیال کے دل کو بھی ہاتھ پڑا، لیکن وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ حالات کچھ بھی کہنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ مہر ملک اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ فروا وہاں خود ہی آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی اب کیا ہونے والا ہے۔ بھائی کے کیے کی سزا اسے ملنی تھی۔ ایک دکھتی نظر دانیال پہ ڈالی جو عدیان کی زیرک نظروں سے مخفی نہ تھی۔ عادل، مولوی صاحب کو اندر لے کے آؤ۔ عادل فوراً باہر نکلا اور صحن میں موجود مولوی صاحب جنہیں وہ ساتھ لائے تھے اندر لے آیا۔
مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ ادیان کے الفاظ پہ فروا ایک چیئر پہ ڈھیسی گئی۔ وہ تو محبتیں چاہتی تھی، یہاں کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ فروا ملک بنت مہر ملک، آپ کا نکاح شیخ دانیال فراز ولد شیخ فراز کے ساتھ 1 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ پہ وہاں موجود سبھی حیرانی سے ادیان کو دیکھنے لگے۔ دانیال کی تو آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ تم میری بیٹی کا نکاح دانیال سے کیوں کر رہے ہو؟ دانیال میرا بھائی ہے اور یہی میرا فیصلہ ہے۔ ادیان نے مہر ملک کی بات گراتے ہوئے کاٹی، اور پھر کچھ ہی پل میں نکاح ہو گیا۔ بلقیس بیگم نے بیٹی کو گلے سے لگاتے ہوئے روتے ہوئے رخصت کر دیا۔ دانیال تم فروا کو لے کے چلو، میں آتا ہوں، ادیان نے سخت لہجے میں کہا تو وہ اسے لیے باہر نکلا۔ عادل مولوی صاحب کو اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ چاہتا تو یہاں خون کی ندیاں بھی بہا سکتا تھا۔ آپ کے بیٹے نے ہماری عزت کا جنازہ نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس کی سزا اسے ضرور ملے گی، لیکن پھر بھی ایک بات کی آپ تسلی رکھ سکتے ہیں، آپ کی بیٹی کو عزت سے اپنے بھائی کے ساتھ رخصت کروا کے لے جا رہا ہوں۔ مہر ملک کو ماتھے پہ بل ڈالے کہتا وہ مڑا۔ قصوروار صرف میرا بیٹا نہیں، تمہاری بہن کنیز بھی برابر کی قصوروار ہے۔ بلقیس بیگم تڑپ کے بولی۔ میں کسی کنیز کو نہیں جانتا۔ ادیان کے لہجے میں انتہا کی سختی تھی۔ وہ کہتے رکا نہیں تھا۔ بھیا یہ سب؟ دانیال ابھی بھی باہر کھڑا تھا جبکہ فروا گاڑی کے اندر بیٹھی اپنی قسمت کے اس کھیل کو دیکھ رہی تھی۔ دانیال یہ جو سب کچھ ہوا ہے نا، اس کے بعد تمہاری محبت ادھوری رہ جانی تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک اور داستان جنم لے جو ہمارے خاندان کی عزتوں کو رول دے۔ بھیا کیا آپ اپنے دانیال کو نہیں جانتے؟ اگر مجھے میری محبت نہ بھی ملتی تو یقین جانے میں ایسا کوئی گرا ہوا کام نہ کرتا جو ریحان نے کیا ہے۔ دانیال نے ادیان کا ہاتھ تھامے کہا، جانتا ہوں، یقین ہے مجھے تم پہ۔ تم فروا کو لے کر گھر چلو، میں آتا ہوں۔ بھیا گھر والے، انہیں کیا جواب دوں گا؟ دانیال پریشان ہوا۔ تمہیں کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں، میں خود آ کے بات کر لوں گا، ادیان نے اسے تھپکی دیتے کہا، اور وہ حویلی کی جانب گامزن ہو گئے۔ ادیان کا رخ اب اپنی خالہ سمینہ کی طرف تھا۔ سبین اسی رات ہی واپس چلی گئی تھی، وہ شادی میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھا وہ سوچ کے رہ گیا، اس دن سبین کا اس کے کمرے میں ہونا اور پھر اسے چوٹ لگنا۔ بے اختیار اس کے ہاتھ اپنے لبوں پہ آ کر رہ گئی۔ لائف کی پہلی کس، وہ بھی اس چھوٹی سی لڑکی کو۔ ادیان سر نفی میں چھٹکتا گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے دانیال؟ فیروزہ کو دانیال پہ غصہ آیا۔ تقریباً سبھی کا یہی حال تھا۔ ان کے بیٹے نے ہمارے گھر کی عزت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا، اور تم؟ کنیز اور ریحان ابھی تک ایسے غائب تھے کہ سبھی انہیں ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ نہیں مل رہے تھے۔ اوپر سے دانیال اسی کے بھائی کی بہن کو بیوی بنا کے گھر لے آیا تھا۔ کسی سے برداشت نہ ہوا۔ مما پلیز، جو بھی بات کرنی ہے آپ ادی بھیا سے کیجیے گا، یہ فیصلہ ان کا تھا۔ دانیال ماتھا مسلتا بولا۔ جو بھی ہو، ہم اسے اپنے خاندان کی بہو تسلیم نہیں کریں گے۔ ادیان کو ہو کیا گیا ہے؟ زہرا موم نے غصے سے کہا۔ ادی بھیا سے بات کر لیجیے گا، جو بھی فیصلہ ہو بتا دیجیے گا، وہ جبڑے بھینچے بولا۔ کہاں لے کے جا رہے ہو اسے؟ فروا کی کلائی تھامے وہ اسے اپنے روم کی جانب لیے بڑھا۔ اپنے کمرے میں، جب تک ادی بھیا آتے ہیں یہ میرے کمرے میں رہے گی، بیوی ہے میری۔ فروا کی کلائی پہ دانیال کی گرفت سخت ہوئی اور وہ اسے لیے روم کی جانب بڑھ گیا۔ باقی سب منہ دیکھتے رہ گئے۔ شیخ شیراز اور فراز جانتے تھے دانیال اتنا بڑا قدم اکیلے نہیں اٹھا سکتا۔ یقیناً ادیان کا ہی یہ فیصلہ ہوگا۔ اب اس فیصلے کے پیچھے کی وجہ بھی وہی بتا سکتا تھا۔ زاویان سب رسموں سے فارغ ہوتا روم میں آیا تو اپنے گلے سے ہار اتار کے ایک طرف پھینکا۔ گہرا سانس بھرتے وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا اس گھونگھٹ میں موجود نسوانی وجود کو دیکھتا خود کے اشتعال پہ قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ کنیز اس سے نکاح سے پہلے ہی بھاگ گئی تھی۔ اس نے اپنے چچا جان کی خراب حالت کے پیش نظر خود پہ ضبط کر لیا، لیکن پھر اسی کی چھوٹی بہن کو اس کے نکاح میں دے دیا۔ وہ صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ باپ نے کس طرح اسے منایا یہ صرف وہی جانتے تھے۔ نازش سے کبھی بھی اس کی بات چیت نہیں رہی تھی، اب وہی اس کی بیوی بن گئی تھی، جبکہ وہ یہاں کنیز کو چاہتا تھا۔ سبھی کچھ ایک ہی جست میں نیچے پھینک دیا۔ نازش گھبرا کے اپنی جگہ پہ سہم گئی۔ اٹھو بستر سے، ابھی اسی وقت۔ زاویان کی آواز پہ وہ گھبرا کے اس کا بستر چھوڑ گئی۔ اٹھتے ہوئے لہنگا اس کے پیروں کے بیچ میں اٹکا، وہ گرنے لگی تھی جب زاویان جو اس کے پاس آ رہا تھا فوراً آگے بڑھ کے تھامتے وہ اس کا گھونگھٹ الٹ گیا۔
ایک پل کو تو وہ مبہوت ہی ہو گیا۔ وہ اس قدر حسین تھی، یہ آج سے پہلے اسے کبھی نہ پتہ چل سکا۔ اس کی آنکھوں سے کنیز ہٹتی تو اسے نازش نظر آتی نا۔ یو آر لکنگ سو بیوٹیفل، وہ اس کے گال پہ ہاتھ رکھے ٹرانس کی صورت میں کہتا بولا۔ نازش نے کسمسا کے اپنے گال پیچھے کیے تو وہ غسیلا ہوا اور اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے جھنجھوڑتے اپنے سامنے کر گیا۔ میرے سامنے نخرہ مت دکھانا، اور یہ تو مت بھولنا تمہاری بہن بھاگ گئی ہے اپنے یار کے ساتھ، جسے شیخ زاویان گلفراز کبھی معاف نہیں کرنے والا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کے بولا۔ آپ مجھ سے بدلہ لیں گے آپی کا؟ ماریں گے مجھے؟ وہ ڈرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا خوف زاویان کو بالکل اچھا نہ لگا۔ دھیرے سے اس کا بھاری آنچل اتار کے وہ ایک طرف رکھتا اس کے سراپے کو گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تم بدلہ لینے کے نہیں بلکہ چاہے جانے کے قابل ہو۔ آگے بڑھ کے وہ اس کے گال پہ اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ نازش پورے جی جان سے کانپی، اپنی بڑی بڑی آنکھیں میچ لیں۔ زاویان نے پیچھے ہوتے اس کے چہرے پہ پھونک ماری تو وہ چھٹ سے آنکھیں کھولتی حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، جو بھی کچھ دیر پہلے غصہ کر رہا تھا اور اب کتنی نرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہارا حسن مجھے یوں زیر کر دے گا اور میں اپنا سارا غصہ بھول جاؤں گا۔ زاویان نے اس کے قریب ہوتے اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ وہ پھر سے لرزنے لگی۔ پلیز زاویان، ایسے مت کریں، وہ بمشکل لب وا کرتے بولی۔ کیوں؟ ماں باپ نے بہن کی جگہ تمہیں نکاح کے لیے بٹھا دیا، رخصتی کر دی، یہ نہیں بتایا رخصتی کے بعد شوہر کے پاس بھی جانا ہوتا ہے۔ وہ بھڑکا تھا۔ نازش کی آنکھوں میں آنسو آن سمائے۔ وہ کمگو سی چھوٹی سی لڑکی بہن کے کیے کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ آپ ایسے چھو رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ شٹ اپ! زاویان کو اس کی باتوں پہ مزید غصہ آنے لگا اور اسے بستر پہ دھکا دیا۔ نازش نے سہم کے اسے دیکھا جو اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ شاور کے نیچے کھڑے ہوتے وہ خود کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ سوچوں کا رخ بدلا تھا۔ میں نازش کے ساتھ کیسے برا کر سکتا تھا، جبکہ چچا جان نے اتنے اعتماد سے اپنی بیٹی مجھے سونپ دی، بنا یہ سوچے کہ وہ مجھ سے کتنی چھوٹی ہے۔ زاویان نے بالوں سے پانی چھٹکا، لیکن اتنی بھی چھوٹی نہیں کہ آج کی رات کے تقاضوں کو نہ سمجھ سکے۔ سر جھٹک ٹیب بند کرتے باتھ روب پہنے وہ باہر آیا تو نازش ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی، بنا دوپٹے کے آنسو بہا رہی تھی۔ ہائے اللہ! زاویان کو اس طرح باتھ روب میں دیکھتی وہ اپنی آنکھوں پہ جھٹ سے ہاتھ رکھ گئی۔ زاویان کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھتا تمام لائٹس آف کر گیا۔ چاہے کچھ بھی ہو، وہ اپنی دلہن کو آج ہر حال میں اپنانا چاہتا تھا، جو اس کی تھی، اس کی محرم، اس کی ملکیت، اس کی سہاگ کی سیج پہ بیٹھی۔ وہ اس کے جواں جذبات کو جگا رہی تھی۔ اس کا نوخیز کھلتا روپ دیکھ وہ کنیز کو بھول ہی گیا تھا۔ یاد تھی تو سامنے بیٹھی اپنی بیوی، جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا، وہ اس کی تھی۔ زاوی! اندھیرے میں وہ اسے اپنے اوپر سایہ فگن ہوتا محسوس کرتی سرگوشی کے انداز میں بولی۔ وہ اس کی کلائیوں کو دبوچے اس کے گالوں پہ اپنے بیئرڈ رگڑ رہا تھا۔ نازش کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زاویان نے اسے اندھیرے میں ہی گھورا۔ آپ مجھے گدگدی کر رہے ہیں۔ نازش نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے زاویان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ تمہاری گدگدی کی تو ایسی کی تیسی۔ زاویان اس کے لبوں پہ جھکتا انہیں اپنے شکنجے میں لے گیا۔ نازش کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ وہ شدت سے اس پہ جھکا، خود کو سیراب کرتا کسی اور ہی دنیا کی سیر پہ نکل گیا۔ زاوی! وہ ذرا سا پیچھے ہٹا تو وہ اپنی سانس ہموار کرتی، اس کا وزن اپنے اوپر محسوس کرتی بمشکل بولی۔ شش! آج کی رات کچھ بھی کہنے کی نہیں، صرف محسوس کرنے کی ہے۔ مجھے محسوس کرو نازو۔ وہ مدہوشی سے اسے نک نیم بھی دے گیا۔ نازش کے انگ انگ میں جذبات پھوٹے تھے۔ ان احساسات کو وہ کوئی نام نہ دے سکی، لیکن زاویان کی محبت کی بار میں بھیگتی چلی گئی۔ شاید یہ ان کے بیچ نکاح کے بندھن کا اثر تھا کہ وہ ایک دوسرے کے محرم بنتے سب بھول گئے تھے۔ تم نے مجھ سے نکاح دی بھیا کے کہنے پہ کیا، فروا غصے سے بھڑکی۔ اپنی آواز نیچی رکھو، میں تمہارے کسی سوال کا جواب دے نہیں۔ وہ جو پہلے ہی گھر والوں کے سوالوں اور ان کی باتوں پہ بھرا پڑا تھا، فروا کی بات پہ آپے سے باہر ہوا۔ کیوں آواز نیچی رکھوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے جب بھی کچھ ہو، مرد کچھ بھی برا کرے اس کی سزا عورت کو کیوں ملتی ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ فروا کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوئیں۔ مجھ سے نکاح کرنا تمہارے لیے سزا ہے؟ اب کی بار وہ کھڑا ہوتا دھاڑا تھا۔ فروا سہم کے پیچھے ہٹی۔
تم نائک نہ شکری لڑکی ہو۔ ادی بھیا نے ہماری محبت کو محسوس کرتے ہمیں نکاح جیسے مضبوط بندھن میں باندھا ہے، تم اسے سزا کیسے کہہ سکتی ہو؟ دانیال کی بات پہ فروا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ہکلائی۔ بس اب مزید کوئی بات نہیں، سائڈ پہ ہو۔ وہ اسے غصے سے ایک طرف دھکیل کے خود باتھ روم میں گھس گیا۔ فروا وہیں بیٹھی سوچتی رہ گئی۔ اسے اپنی خالہ سما کی کال آئی تھی، انہوں نے ہی اسے بلایا تھا۔ جیسے ہی وہ عمر دین کے بنگلے میں داخل ہوا، اندر سے کافی اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ حیران ہوتا اندرونی حصے میں داخل ہوا، جہاں سبین کو اس کی ممانی نے دروازے کی جانب دھکا دیا۔ وہ سیدھا ادیان کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اسے دونوں کندھوں سے تھامے ادیان نے سامنے کھڑی اس کی ممانی کو دیکھا، جو حقارت سے سبین کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بےہودگی ہے یہ؟ وہ گرایا، جبکہ اس کی خالہ سمینا سبین کی امی منہ پہ دوپٹہ رکھے رو رہی تھی۔ بےہودگی تو ان ماں بیٹی نے پھیلائی ہے۔ آدھی رات کو اپنے یار کو ملنے بلایا اسکل موہی نے، اب پکڑی گئی ہے تو مکر رہی ہے۔ وہ پھنکاری تھی۔ ادیان نے ایک نظر سبین پہ ڈالی، جس نے آج بھی اس کا بازو سختی سے تھامے ہوئے تھا۔ نہیں ادی بھیا، یہ جھوٹ بول رہی ہیں، میں نہیں جانتی، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ دیکھا، مکر رہی ہے، کرم چلی ڈرامے باز۔ ممانی، وہ میرا دوست نہیں ہے، وہ ندا آپی۔ خبردار، جو تم نے میری بیٹی کا نام بھی لیا، زبان کھینچ لوں گی۔ یار تیرا ہے اور میری معصوم بیٹی پہ الزام لگاتی ہو۔ ممانی اونچی آواز میں دھاڑی اور سبین کو مارنے کے لیے آگے بڑھی کہ ادیان نے سبین کو اپنی چوڑی پشت کے پیچھے کیا۔ دور رہ کر بات کریں، چبڑے بھینچے ادیان نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ بھابھی، اللہ سے ڈرو، میری بچی پہ الزام مت لگاؤ، وہ پاک دامن ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ہم پہ ظلم مت کرو۔ ارے چھوڑو، مجھے نصیحتیں مت کرو، اپنی بیٹی کی تربیت ہی ٹھیک کر لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ہو گئی آپ کی بات، اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ ادیان نے اپنی خالہ کا بھی ہاتھ تھامے انہیں پاس کھڑا کیا۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، اب میں ان دونوں ماں بیٹی کو یہاں نہیں رکھ سکتی، انہیں جانا ہی ہوگا۔ بھابھی، سمینا نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ میرے بھائی گھر نہیں، وہ آئیں گے تو ہی میں چاہوں گی۔ نکلو یہاں سے، میں نہیں جانتی کہ وہ تم دونوں ماں بیٹی کی وجہ سے کوئی ٹینشن نہیں۔ اس بار وہ حقارت سے بولتی انہیں باہر کا راستہ دکھانے لگی۔ بس ادیان دھاڑا کہ وہ پیچھے ہٹ کے لے کے جا رہا ہوں انہیں، لیکن اب اگر ایک غلط لفظ آپ نے سبین یا خالہ کے بارے میں بولا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے گراتا وارن کر گیا۔ ایک پل کو وہ بھی چپ ہو گئی۔ ارے بھائی، لے کے جانا کون سا مشکل ہے، 2 دن بعد پھر یہاں پہنچ جائیں گی، غیرت کہاں ہے ان میں؟ وہ منہ بنا کے بولی۔ آپ کے اندر کتنی غیرت ہے آج دیکھ لی میں نے، اب اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ گراتے ہوئے بولا۔ بھائی واہ، کیا بات ہے، اتنی سائڈ آج خالہ کی، اتنی ہی عزیز ہے تو اپنے پاس ہی رکھو، اس کی بیٹی سے کر لو شادی، یوں جگہ جگہ دھکے کھانے کے لیے کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ ایک پل کو خاموشی چھا گئی اور ایک پل میں ہی ادیان نے فیصلہ کر لیا تھا۔ صحیح کہا آپ نے، بہت جلد آپ کو یہ خبر بھی مل جائے گی۔ چلیں خالہ۔ وہ سمینا خالہ کو اپنے حلقے میں لیے باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ سبین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچانک سے ادیان نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ حیرت سے گنگ اسے دیکھنے لگی۔ بنا اس کی طرف دیکھے وہ ان دونوں کے لیے باہر آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھے خالہ۔ ادیان انہیں روتا جھجکتا دیکھ بولا، بیٹا ہم کیسے آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ آپ کی موم، اپنی بہن کی نیچر سے وہ اچھے سے واقف تھی۔ آپ ان کی فکر نہ کریں، میں سنبھال لوں گا، آپ بس چلیں۔ وہ انہیں گاڑی میں بٹھاتا اپنی حویلی لے آیا، جہاں پہلے ہی دانیال اور فروا کا مقدمہ کھلا تھا۔ اپنی خالہ کا مقدمہ بھی لے آیا تھا۔ اپنی بہن کو دیکھ زہرا موم، جو ابھی کچھ دیر پہلے سکون سے بیٹھی تھی، پھر سے سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ خیریت، انہیں اتنی رات کے کیوں لائے ہو؟ زہرا موم نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ سمینا خالہ کی نظریں خود بخود جھک گئیں۔ کہنے کو سامنے کھڑی عورت ان کی بڑی بہن تھی، لیکن دولت کے نشے میں وہ اپنی اکلوتی بہن کو بھول چکی تھی۔ موم، میں انہیں ہمیشہ کے لیے ہماری حویلی لے آیا ہوں۔ ادیان کی بات پہ زہرا موم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سبھی اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ ادیان بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ ہر کسی کو اٹھا کے گھر لے آ رہے ہو، پہلے وہ فروا اور اب یہ۔ موم، فروا کا دانیال سے نکاح ہوا ہے، اور پلیز اس بات کو مدعا بنا کے کوئی فروا کے ساتھ برا رویہ مت رکھے، یہ نکاح میں نے کروایا ہے۔ بیٹا لیکن کوئی تو وجہ ہوگی، یوں اچانک؟ فراز صاحب بھی بیچ میں بولے، جبکہ فیروزہ بیگم کو اس نکاح سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ بہت محبت کرنے والی ملنسار خاتون تھی۔ وقت آنے پہ بتا دوں گا چچا جان، کیا آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟
ادیان کی بات پہ سبھی نے اسے ایک نظر دیکھا تو شیخ فراز نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرایا۔ ہمارے خاندان کے سب سے بڑے بیٹے ہو تم اور ہمارا مان اور غرور ہو۔ ہمیں یقین ہے تمہارا کوئی بھی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ فروا آج سے ہماری بہو ہے۔ آپ سب بھول رہے ہیں اس کے بھائی نے کیا کیا۔ میری معصوم بیٹی کو بھگا کر لے گیا اور آپ اسی کی بہن کو عزت بنا کے۔ موم، آپ کی بیٹی دودھ کی دھلی نہیں تھی۔ ادیان کو آج پہلی بار اپنی زہرا موم کی بات سخت ناگوار گزری۔ ادی، انہوں نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا۔ موم پلیز اس بات کو تسلیم کر لیں، آپ کی بیٹی بھی برابر کی قصوروار ہے، اسے معصوم مت بولیں۔ ہاں، میں اس کے لیے اب صرف اتنا کہوں گا، ہو سکے تو اسے معاف کر دیجیے گا۔ ادیان کا لہجہ نم ہوا۔ زہرا موم کو دل میں کچھ چبھا تھا، جیسے ادیان جانتا تھا کنیز کہاں ہے۔ ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ باقی میں نے فیصلہ لیا ہے کہ خالہ آپ سے ہمارے ساتھ رہیں گی اور ان کی بیٹی سبین نکاح کے بعد میرے ساتھ۔ ادیان کی نئی بات پہ سبھی کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ ادیان، سوچ سمجھ لو، وہ تم سے 10 سال چھوٹی ہے۔ زہرا موم ادیان اور سبین کے رشتے کے خلاف تھی۔ باقی کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوا، لیکن ادیان موم کو بھی منانا چاہتا تھا اور اس وقت ان کے پاس بیٹھا تھا۔ اپنے انکار کی وجہ دیتے وہ نرمی سے بولی، موم، چھوٹا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بالغ ہے، 18 سال کی ہے اور نکاح کے لیے بالغ ہونا ہی ضروری ہے۔ ویسے بھی عمروں کا شادی سے کوئی لینا دینا نہیں، چاہے لڑکے کی عمر چھوٹی ہو اور لڑکی کی بڑی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، سوچ لو ادیان، جیسی تمہاری نیچر ہے وہ کیا ڈھل جائے گی تمہارے ساتھ؟ موم، اسے میں اپنے رنگ میں رنگ لوں گا، ادیان نے مسکرا کے کہا۔ اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ گہرا سانس خارج کر کے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ پھر مان جائے نا، وہ ان کا ہاتھ تھامے بولا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور میں کوئی بھی اعتراض کر لوں تمہارے پاس سب کے جواب ہیں، کیونکہ محبت کا کوئی علاج نہیں، اور لگتا ہے میرے بیٹے کو بھی محبت والی بیماری ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس کا کان پیار سے کھینچا۔ بس کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ اپنی پہلی کس یاد کرتا وہ دھیمے سے مسکراتا اٹھ گیا۔ ایک طرف سب مان گئے تو دوسری طرف سبین نے انکار کر دیا۔ کچھ ہی دیر پہلے خالہ سمینہ اسے سبین کا انکار بتا کے گئی تھی۔ ادیان کا دماغ تو بری طرح ہی گھوما تھا۔ اس کی انکار کی جرت کیسے ہوئی؟ وہ دندناتا ہوا سیدھا سبین کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ ابھی شاور لے کے نکلی تھی۔ قمیض جسم کے ساتھ چپکی تھی، دوپٹہ دور بستر پہ پڑا تھا۔ سبین کی سانسیں منتشر ہوئیں۔ ادیان نے دروازے کو لاک لگاتے اس کی طرف پیش قدمی کی۔ ادی بھائی، چپ۔ وہ گھبرا کے پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ سانسیں گہری ہو گئی تھیں تو نگاہ بھٹک کے اس کے نازک سراپے پہ جا ٹھہری۔ انکار کیوں کیا تم نے؟ اپنی نظروں کا زاویہ اگلے ہی پل بدلتا وہ گھراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں۔ یہ تم طے کرنے والی کون ہوتی ہو؟ اس کی بات پوری کرنے سے پہلے اچک لی۔ سبین کی آنکھیں جھلملانے لگیں۔ اس کے آنسو دیکھ ادیان کا دل پسیج گیا۔ دیکھو سبین، میں نے یہ فیصلہ لیا ہے اور سوچ سمجھ کے لیا ہے، اور ایک بار فیصلہ لینے کے بعد میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ اگر تمہیں کوئی انسیکیورٹیز ہیں تو مجھے بتاؤ۔ وہ اب کی بار نرم لہجے میں بولا، ہمیں آپ سے ڈر لگتا ہے، آپ کا غصہ۔ وہ پلکیں اٹھاتی گراتی اس وقت ادیان کے دل پہ بجلیاں گرا رہی تھیں۔ بالکل غصہ نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ بس تم اچھے بچوں کی طرح میری سب باتیں مان جایا کرنا۔ میں ہمیشہ تمہیں پیار کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ اسے پیار سے ہینڈل کر رہا تھا۔ آپ ہم پہ غصہ نہیں کریں گے؟ سبین کی بس اس کے غصے سے ہی جان جاتی تھی۔ ادیان نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ آج غصے سے ڈر رہی ہے، کل پیار سے ڈرے گی۔ اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے وہ اسے دیکھتا اپنی مسکراہٹ دبانے لگا۔ ہرگز غصہ نہیں کروں گا، بس پیار کروں گا، ڈھیر سارا۔ وہ اس کے قریب ہوتا، اس کے چہرے پہ اپنی پرتپش سانسیں چھوڑتا زہر پھونک رہا تھا۔ سبین بس اسے یکٹک دیکھے گئے۔ وہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ یار، دیکھنے میں تو بہت ہاٹ لگتی ہو، لبوں سے بھی میٹھی ہو۔ باقی شادی کے بعد ٹیسٹ کروں گا، فرصت سے۔ وہ اس کا گہرائی سے جائزہ لیتا ایک آنکھ ونک کرتا روم کا لاک کھولتا باہر نکل گیا۔ سبین نے اپنی رکی ہوئی سانسیں بحال کی تھی۔ اس کا دل الگ ہی لے میں دھڑک رہا تھا۔ اگلے ہی پل دوپٹہ لیتے وہ ادیان کے بدلے رویے تک کو سوچنے لگی۔ ادیان کے فیصلے سے سب خوش تھے کیونکہ وہ خوش تھا۔ فروا کو شیخ صاحب کی حویلی میں بہو کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ دانیال اور فروا کے بیچ کی غلط فہمی دور ہو گئی تھی۔ فروا اس کا ساتھ پا کے خوش تھی، لیکن اپنے بھائی کے لیے اداس بھی تھی جو اس نے یہ حرکت کی۔ نازش جامیان کے ساتھ حویلی آئی تو وہ بھی بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ شیخ صاحب اپنی اس فرما بردار بیٹی کو خوش دیکھ
مطمئن ہو گئے تھے۔ زاویان نے نازش کو دل سے اپنا لیا تھا۔ 1 ہفتے بعد بالآخر سب کو قائل کر کے اپنی ماں کو منا کے عدیان نے سبین سے نکاح کر لیا تھا۔ سب کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو عدیان کے چہرے کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ مبارک ہو بہت بہت بیٹا۔ سب سے پہلے اس کے بابا نے اسے گلے لگا کے مبارکباد دی۔ صرف قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں نکاح ہوا تھا۔ دوسرے دن عدیان، سبین اور دانیال فروا کا ایک ساتھ ولیمے کی تقریب تھی۔ سمینا، میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ زہرا نے اپنی چھوٹی بہن سے معافی مانگی تو انہوں نے زہرا کو گلے سے لگایا۔ غموں کے بادل چھٹ گئے تھے، سبھی خوش تھے، لیکن کنیز وہ کہاں تھی؟ اس کی کمی تو سب کو ہی کھل رہی تھی۔ فلیش بیک: جس رات وہ بائک پہ نکلے تھے کچھ ہی وقت گزرا کہ ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا۔ خوشی اور آزادی کے نشے میں وہ دونوں ہی چور تھے۔ اسی دوران کنیز اپنا لہنگا سنبھال نہ پائی اور وہ لہنگا بائک میں پھنستا چلا گیا، جس وجہ سے وہ دونوں گر کے زخمی ہو گئے۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں، وہ مصروف روڈ پہ گرے تھے۔ رات کا وقت تھا، ایک گاڑی نے انہیں بہت زور سے ہٹ کیا، جس کی وجہ سے ریحان کے دماغ پر چوٹ لگی اور کنیز کی ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ دونوں ہی گھر سے بھاگے نئی زندگی کی شروعات کرنے والے تھے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وقت رہتے عدیان کے دوست نے اسے اطلاع دے دی، جو انہیں اسی روڈ پہ ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ بنا کسی کو بتائے وہاں پہنچا، دونوں کو ہاسپٹل پہنچایا، جہاں ڈاکٹرز نے دونوں کو بچا تو لیا، لیکن ریحان کوما میں چلا گیا، جبکہ کنیز اپاہج ہو گئی۔ عدیان اس رات بہت رویا۔ ICU کے باہر کھڑا وہ اپنے آنسو پونچھ رہا تھا۔ اندر کنیز کو آکسیجن ماسک لگا تھا۔ کاش ایک بار مجھے کہہ دیتی کنیز، میں زمین آسمان ایک کر دیتا، لیکن تمہیں تمہاری محبت سے ملوا دیتا، یہ چور رستہ کبھی نہ اپنانے پڑتا۔ وہ دکھی تھا، کہیں نہ کہیں وہ سب گھر والوں کو اس کا قصوروار سمجھ رہا تھا۔ جو بڑے اپنی من مرضیاں چلاتے بنا اپنے بچوں کی مرضی جانے ان کا رشتہ کر دیتے ہیں۔ وہ گھر لوٹ آیا تھا، ابھی کنیز کو صحتیاب ہوتے بہت وقت لگنا تھا۔ وہ تب تک کسی کو بتا کے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے چپ سادھ لی۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہوا، وہ حجلہ عروسی میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ عدیان دروازہ لاک کرتا اس کے قریب آیا۔ اس کا لرزنا وہ اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ دھیرے سے اس کے پاس بیٹھتا اس کا گھونگھٹ الٹ گیا۔ ایک قیامت سا حسن تھا اس کا۔ عدیان کی دھڑکنیں سر پر دوڑنے لگی۔ سبین، جاؤ جا کے چینج کر لو، بہت ہیوی ڈریس ہے۔ وہ دھیما سے کہتا اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ جی؟ وہ حیران ہوئی، اسے تو نازش نے کچھ اور ہی بتایا تھا آج کی رات کے بارے میں۔ یہاں تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا، یہاں تک کہ عدیان نے اس کی کوئی بھی تعریف نہیں کی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچنے لگی؟ اسے سوچوں میں گم دیکھتا وہ پکار اٹھا۔ دل پہ پتھر رکھے وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ بھاری لہنگا سنبھالتے ڈریسنگ کا رخ کیا کہ بیچ راستے میں عدیان نے روک لیا۔ 1 منٹ، یہ دوپٹہ اتار لو نہیں تو گر جاؤ گی۔ کہتے ہی عدیان نے اس کا بھاری بھرکم دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھا۔ اس کا شارٹ بلاؤز اس کی کمر کو واضح کر رہا تھا، جو دوپٹے میں بالکل دکھائی نہیں دیا۔ اس کی سیٹنگ ہی ایسی تھی، لیکن اب وہ اپنے روپ کی تمام رعنائیوں کو لیے عدیان کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو دیکھ وہ بے چین ہوا۔ آپ نے ہماری کوئی تعریف نہیں کی، نازش آپی نے کہا تھا آپ تعریف کریں گے پھر گفٹ دیں گے، وہ منمناتے ہوئے بولی۔ اچھا، اور کیا کہا تھا؟ وہ اسے سنتا مسکرا کے بولا۔ اور پتہ نہیں۔ وہ نازش کی باتیں یاد کرتی اپنا لال چہرہ شرما کے جھکا گئی۔ عدیان کا کہکا کمرے میں گونجا اور جھٹ سے اس گڑیا کو اپنی باہوں میں بھرا۔ چلو میں بتاتا ہوں کہ خاص رات میں اور کیا کرتے ہیں۔ وہ اسے گود میں اٹھائے بستر کی جانب پڑا۔ ہمارا گفٹ؟ وہ تکیے پہ سر رکھے اپنی ہتھیلی آگے بڑھا گئی، جسے چومتا عدیان نے اسے ایک ڈائمنڈ رنگ پہنائی۔ واو، یہ تو بہت پیاری ہے، یہ ہماری ہے پکی پکی والی۔ وہ چہکتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ صرف تمہاری۔ وہ اسے واپس تکیے پہ گراتا مخمور آواز میں سرگوشی کرتا اس کے کانوں کی لو کو چوم گیا۔ سبین کا دل بہت زوروں سے دھڑکا، اس کے سانسوں کا تال میل عدیان کو مدہوش کیے جا رہا تھا۔ وہ اس کی دونوں کلائیاں جکڑتا اس کے لبوں پہ شدت سے جھکا تھا کہ سبین کو بھی وہ پہلی کس یاد آ گئی، جب وہ اس کی سانسیں بحال کرنے میں اس کو اپنے لبوں سے روشناس کروا چکا تھا۔ لیکن آج اس کی شدت اور جنون کچھ زیادہ ہی تھا۔ وہ اس کے بازو چھوڑے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے اپنے لبوں کو اس کے لبوں کے ساتھ بری طرح انچھا گیا تھا۔ اس کی مسلسل کسنگ پہ سبین نے اس کے کندھے پہ ناخن چبھوئے۔ وہ ذرا سے پیچھے ہٹا۔ آپ
آپ اب ہمیں ایسے ماریں گے، جان نکال دیں گے آپ ہماری۔ وہ گہرے سانس لیتی شکوہ کر رہی تھی۔ ارے ایسے نہیں۔ وہ اپنی شرٹ اتارتا دور اچھال گیا اور لائٹس آف کرتے اس پہ جھکا۔ جان کیسے نکالتے ہیں اب بتاتا ہوں، کہتے ساتھ اس کی گردن پہ لب رکھتے زور سے کس کرتے اسے حق کر گیا کہ وہ تڑپ کے رہ گئی۔ اپنے اور اس کے بیچ کے سارے پردے گراتا وہ اس کی اور اپنی جان ایک کر گیا۔ کبھی کبھی بڑوں کے فیصلے ان کی خواہشات اپنے بچوں کی خواہشات سے بڑھ کر ہو جاتی ہیں، جو آنے والے وقت میں غلط ثابت ہوتی ہیں۔ کبھی بھی بچوں پہ اپنی مرضیاں نہیں تھوپنی چاہیے۔ ہم زندگی کے ہر چھوٹے موٹے کام میں ان کی رائے لیتے ہیں، لیکن جب زندگی کا اہم فیصلہ کرنا ہو تو اس اولاد کو بھول جاتے ہیں۔ اور ہاں، ایک اور بات، ماں باپ کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں لیکن ماں باپ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ اللہ سب والدین کے حق میں ان کی اولاد کو نیک بنائے، آمین۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔